बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतजाज पर फायरिंग और उसमें शहादत। फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, गधे और सुअर का गोश्त। गुज़िश्ता रोज भी हमने बात की थी, लेकिन आज चूंकि एक नई खबर आई है उस हवाले से हम बात करेंगे, और इसके अलावा अगर वक्त लगा तो हम कुछ और बात करेंगे। आज एक अमन मार्च था वादी तीरा में, जिसमें फायरिंग हुई जिस पर, और इसमें 3 या 4 अफराद की शहादत की इत्तला है और 8-10 लोग के करीब जख्मी हैं। ये अमन मार्च किया गया था कल होने वाले एक रॉकेट हमले के जवाब में, जब एक बच्ची शहीद हो गई थी। मतलब ये कि केपीके में हालात ऐसे नहीं हैं जैसे कि दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है कि अब कोई अमन की बात करेगा तो उसे भी मारा जाएगा। मौलाना खानजेब हो, मौलाना एक्स हो, मौलाना वाई हो या आम आदमी। अच्छा, यहां तक तो जिन साहब ने भी ये हुक्म दिया, जाहिर है फौजी अफसर होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, जो भी, उन्हें क्या इस अमल के रद्द अमल या मुज़मरात का अंदाजा नहीं था कि अगर इसका रिएक्शन आ गया या रिएक्शन शुरू हो गया तो क्या हो। अब हमारे वो इलाके जहां पर क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, जिन्हें हम नायाब धाते कहते हैं, नायाब धातों पर नजरें गाढ़े हुए हैं दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े ममालिक, और हमारे यहाँ काबिज लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इक़्तिदार की तवालत और अपने पैसे में इजाफे की। क्या ही बात है हमारी कि हम एक तरफ मुल्क में तरक्की की बात करते हैं, मुआशी तरक्की की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये हरकतें कर रहे हैं कि आम आदमियों पर गोलियां चला रहे हैं। अब अगर जुलाई के महीने में एक और 9 मई बनाने का इरादा है किसी का, तो मेरे ख्याल में ये नाकाम होगा। और अगर ये चिंगारी भड़क उठी तो फिर किसी के काबू में नहीं रहेगी, क्योंकि पहले आप जब ऑपरेशन करते थे या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते थे तो क्या होता था कि अवाम आपके साथ होते थे, और जब तक अवाम साथ ना हो फौज कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकती। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो मशरकी पाकिस्तान है, अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन के हवाले से हम देखें तो अफगानिस्तान है, सिर्फ अमेरिका के हवाले से देखें तो कंबोडिया, वियतनाम और कोरिया है। कहीं पर भी वो फौजें कामयाब नहीं होती जिनको आम लोगों की या अवाम की हिमायत हासिल। लेकिन फिर भी ये काम किया जा रहा है और हम करते चले जा रहे हैं। इस के नताइज से बेखबर होकर या आंखें चुरा कर या आंखें बंद करके, कबूतर की तरह हमने आंखें बंद की हुई हैं और हम एक ही डगर में चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें केपीके में ये हालात हैं, और चीफ मिनिस्टर केपीके
علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے بیان کے بعد تو حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، شاید انہیں ہٹا دیا جائے، لیکن چونکہ پوری طاقت جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے سرگرداں ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے زور لگا رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ وہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے میں شاید کامیاب ہو جائیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ عمران خان چونکہ وہ پابند سلاسل ہیں، صرف عام عمومی ہی ان کی قید ہوتی نا تو کب کا وہ یہ پورا نظام تبدیل کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ ان کی جو قید ہے وہ قید تنہائی ہے، اور اسے قید تنہائی میں تبدیل کر کے وہاں سے احکامات کو روکا جاتا ہے، جو پارٹی پر کنٹرول ہے، حکومت پر کنٹرول ہے، اسے جان بوجھ کر پلان کیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا کر کے پھر انہیں ہوا دی جاتی ہے تاکہ پارٹی میں انتشار کی صورتحال نظر آئے اور عام آدمی اس سے بدظن ہو، متنفر ہو اور خاموشی سے گھر بیٹھ جائے۔ لیکن جو کے پی کے میں آج ہوا وادی تیرا میں، یہ اتنا خطرناک ہوا کہ اگر اس کا ری ایکشن آنے لگا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بلوچستان میں آپریشن مسلسل شروع ہو چکا ہے، کام چل رہا ہے، اب فوجی جوان اور فوجی افسران ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی مسلسل آ رہے ہیں، مطلب دونوں طرف سے جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ گڑ سے مارنے والوں کو بھی زہر دیتے ہیں۔ جو بندہ گڑ کھا کے راضی ہو جائے ہم اسے کہتے ہیں نہیں، گولی کھاؤ اور اس کے بعد ہم سے اختلاف کرو۔ پھر بلوچستان سے باہر اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت وہ خواتین، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے گھر والے، جن کے والدین، جن کے بھائی، جن کے بڑے وہ لاپتہ ہیں، ان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گروہ 2-2.5 درجن لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ریاست کر رہی ہے، وہ ریاست کو کہیں سے بھی زیبا نہیں۔ یعنی کل ایک خاتون پاکستان تحریک انصاف کی مقامی رہنما پنڈی کی یا اسلام آباد کی، کل میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وہ کھانا لے کر آئیں، تو جب وہ انہیں کھانا کھلا کر واپس آئیں تو ان کی گاڑی اور ڈرائیور دونوں آئے، مطلب کہ یہ سزا دی جائے گی، آپ ان کی مدد نہ کریں۔ یہ کہنے کو تو چھوٹا سا عمل ہے، دونوں طرف سے چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل بلوچ لوگوں کو، بلوچستان کے باسیوں کو، پاکستان کے باسیوں کو بالعموم اور پنجاب کے باسیوں کو یا پنجابیوں کو بالخصوص ان کے درمیان ایک اعتماد سازی کے لیے یہ کام بہت ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی تمام قومیتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہیں، ان کے درمیان دراڑ ہی رہنی چاہیے تاکہ ان کے اقتدار کو دوام ملے۔ لیکن اقتدار کو دوام تو کسی کو نہیں ہے، اقتدار کا دوام تو صرف رب کے پاس ہے، وہی ہے اقتدار کو دوام دینے والا۔ اور جیسے ہم نے ایک نعرہ بنا لیا ہے، پتہ نہیں کس بے وقوف آدمی نے یہ کنسپٹ دیا تھا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ میرے نزدیک تو یہ شرک ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور کسی کی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، اور ٹھیک ہے پاکستان زندہ باد، جب تک قیامت ہے پاکستان زندہ رہے گا، لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا پاکستان۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک شرکیہ نعرہ ہے جنہوں نے بنایا۔ بہرحال
تو بلوچستان میں ان لڑکیوں بچیوں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن بلوچستان کے اندر بھی خواتین کو سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا. جیسے تربت کی ڈاکٹر شیلی بلوچ ہیں، انہیں گوادر میں تقریباً گرفتار کر لیا گیا، 3-4 گھنٹے تک انہیں محاصرے میں رکھا گیا اور انہیں زبردستی تربت بھیج دیا گیا. کیا کوئی شخص اپنے ملک میں، اپنے ڈویژن میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں بھی آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا؟ اور اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں. آپ اس کے لیے سول اداروں کا کس خدمات حاصل کریں، آپ اس کے لیے صوبہ بدری کا احکام جاری کرائیں تاکہ وہ کورٹ میں جا کے لڑیں اور محسوس ہو کہ ملک کے ادارے جو ہیں، اگر ایک طرف ڈپٹی کمشنر ضلع بدری کا حکم دے رہا ہے تو اس کی سماعت کورٹ میں ہو رہی ہے، عدالت اسے سن رہی ہے، اسے صحیح یا غلط فیصلہ کر رہی ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کا. ہم نے تو یہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے کہ بس فوج ہی یہ سب کچھ کرے گی. اب تو فوج ہماری سگریٹوں کے ان پر بھی پہنچ گئی ہے، اپنا جو بڑے غالباً پورے کارخانے ہیں وہاں پہنچ گئی ہے. چینی کے کارخانوں کو تو ہم نے سنبھالا نہیں، اب ہم چلے گئے ہیں وہاں پر کہ چینی کے کارخانوں میں تقریباً نہیں، میرے حساب سے جو میں نے رف حساب لگایا، میں معیشت دان نہیں ہوں، یہ جو چینی کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو مل مالکان ہیں، انہوں نے کم سے کم 1.5 ارب ڈالر تقریباً 400-450 ارب روپے جو ہیں انہوں نے اس ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بنا لیا ہے، کما لیا ہے، اور حکومت کو جو چونا لگانا تھا وہ بھی لگا دیا ہے. حکومت کو چونا کیسے لگایا؟ ایکسپورٹ کرنے پہ انہوں نے ریبیٹ لی اور اب امپورٹ کر رہی ہے حکومت تو اس پر ٹیکس کی سہولت دے رہی. مطلب کہ جاتے ہوئے بھی سستی چینی، آتے ہوئے بھی سستی چینی، لیکن جہاں سستی ملنی چاہیے انہیں تقریباً 2 گنا قیمت پر مل رہی ہے. آج اسلام آباد سے ایک خبر آئی ہے، ویسے تو اسلام آباد میں ایک خاتون کا قتل بھی ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکی کا، جو ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے. لیکن آج اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی نے ایک چھاپا مارا، ڈپٹی ڈائریکٹر نے، اور انہوں نے 25 من گدھے کا گوشت برآمد کیا. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کا جو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو عمران خان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جس ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں وہاں حلال نہیں ملتا، وہ سرٹیفائیڈ ریسٹورنٹ ہے جہاں حلال چیز نہیں ملتی، مطلب وہ حرام کھا رہے ہیں. تو یہاں آپ گدھے، کتے، بلے ہمیں کھلا رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ اللہ کرے کہ آپ کے بچے بھی یہی کھاتے رہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گدھا ہے، اب چونکہ اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایک غیر ملکی بھی گرفتار ہوا ہے، تو یقیناً جو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہوں گے وہ ایک بزنس مین ہوگا یا کسی کمپنی کا ملازم ہوگا، اور وہ چائنیز ہی ہوگا، کیونکہ چائنا میں گدھے کی کھالیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور وہاں نگرانی کے لیے کوئی شخص موجود ہوگا. اور یہ نہ صرف یہ 25 گدھے بھی برآمد ہوئے ہیں، اور گدھوں کا ایک فارم بھی ملا ہے، وہ بھی برآمد ہو گیا ہے کہ وہاں گدھوں کی افزائش بھی کی جاتی ہے. ویسے تو ہمارے ایوان کے کوریڈورز میں اور سیاسی پارٹیوں کے جو ہمارے سربراہان ہیں ان کے گھروں میں بڑے بڑے گدھوں کی پرورش کی جاتی ہے اور ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور وہی گدھے ہمارے اوپر حکمران بھی بن جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ کم وزیر خزانہ کم ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے کل ایک تھنک ٹینک میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کی سزا کو مماثل قرار دیا عافیہ صدیقی کی مثال دیتے کہ جیسے عافیہ صدیقی کو امریکہ میں قید کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے،
उसी तरह इमरान खान को भी दी गई। अच्छा, अमेरिका में रहने वाले लोग, अब लोग तो इस पर एतराज कर रहे हैं और मैं इनकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। मैं किस तरह मुत्तफिक हूं, जरा सुनिए कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरह आफिया सिद्दीकी को रखा गया है, अब अमेरिका में, दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमें और जो लॉयर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा जो दी गई है वो गैर कानूनी है। वो सिर्फ और सिर्फ अमरीकी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी पर दी गई और उस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें काम भी कर रही हैं। मतलब कि जब अमेरिका में मौजूद इंसानी हुकूक की तंजीमें ये कह रही हैं कि ये सजा गैर कानूनी है और हमारे वजीर खारजा कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है इमरान खान की सजा जैसे आफिया सिद्दीकी, मतलब बात वो नहीं जो कही जाए, बात वो है जो समझी जाए। मतलब ये हुआ कि आपने इमरान खान की सजा को गैर कानूनी करार दे दिया कि उसके पीछे भी कुछ नहीं है। रात के 2-2 बजे तक ट्रायल करके सजाएं सुना दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये कानूनी है और जब उन पर अपीलें आती हैं तो अपीलें सुनने के लिए भी जज राजी नहीं होते। मतलब के चीफ जस्टिस लगाए जाते हैं ताकि जानबूझकर इसमें ताखीर की जा सके। बस यही एक वजह है कि इमरान खान की सजा गैर कानूनी और मुंह से निकला हमारे वजीर खारजा के, और उन्होंने मान लिया कि जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा गैर कानूनी दी गई है उसी तरह इमरान खान की भी सजा गैर कानूनी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।